مجھے آپ کہتے ہیں یہ بڑا شدت پسند ہے، نعیم الحق نے ساری دنیا کے سامنے اس کے لیڈر کو، دانیال نے کہا وہ چور ہے، اس نے پوری دنیا کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ایک لیڈر کی محبت میں زیادہ سے زیادہ عمران اس کو کیا دے گا؟ اسمبلی ممبری دے دے گا، یا وہ جیت گیا تو وزارت دے دے گا۔ اس نے اس بغیر سوچے سمجھے عمران سے جا کر پوچھا بھی نہیں کہ جی اس کی سزا کیا بنتی ہے، آپ کو اس نے چور کہا، مجھے لوگوں کے سامنے کرنی، یہ ہوتی ہے بات۔ اس کو اس سے محبت ہے، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا بغیر سوچے سمجھے۔ تو ہم اگر رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے جذبات برانگیختہ ہو جائیں تو وہ تو بات ہی اور ہے۔ ایک لیڈر کی خاطر بندہ وزیر کے منہ پر تھپڑ مار دے، آپ اس کو انتہا پسند نہ کہیں، شدت پسند نہ کہیں، تو میرے جیسا بندہ جو قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے اور حضور کے جانتا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم، مجھے جو حضور کے بارے میں پڑھا دین، میں اگر جذبات میں آ کر کوئی بات کر دیتا ہوں تو کہتے ہیں یہ بہت انتہا پسند ہے۔ وہ نعیم الحق تو کسی نے اس کو انتہا پسند نہیں کہا۔ کون کون سی گالیاں ہیں جو انہوں نے نہیں دی ایک دوسرے کو۔ اور پھر مشرف کی اختلاف نون لیگ سے 19 سال ہو گئے، آئندہ سال 20 سال ہو جائیں گے۔ 99 میں حکومت اس نے ہٹائی ان کی۔ آج بھی کسی نون لیگی سے پوچھے مشرف کون ہے تو اس کو کتنی گالیاں وہ دیتے۔ 19 سال کے بعد بھی ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی مشرف سے، تو اپنی ذات کے لیے 19 سال کے بعد بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں غاصب ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فلاں ہے، اس لیے کہ اس نے ان کی حکومت ختم کی۔ تو ہمیں کہتے ہیں جی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا، تو مولانا اتنے جذبات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو نون لیگ والے 19 سال ہو گئے، ان کے جذبات ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے لیڈر سے زیادتی ہوئی ہے۔ تو جب حضور کی ناموس پر زیادتی ہوئی، حضور کی ختم نبوت پر زیادتی ہوئی، مسجدوں کے سپیکر اتارے گئے، مرزائیوں کو بہن بھائی کہا گیا، اگر مرزائی ان کے بہن بھائی ہیں تو پھر میں اور آپ ان کے کیا لگتے؟ ختم نبوت کا منکر ان کا بہن بھائی ہے، اور میں اور آپ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ، ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، امتی، غیر امتی، سارے دروازے بند ہیں۔ تو ان کو ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ میرے بہن بھائی ہیں اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر قیمتی اثاثہ مرزائی ہونا ہے تو پھر 36,000 منکرین ختم نبوت جنگ یمامہ میں صدیق اکبر نے مروا دیے، 36,000 بندہ، اور باقی بھاگ گئے۔ ایک بندہ تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یہ تو قیمتی اثاثہ ہیں، آپ ان کو اتنا ظلم کرنے لگے۔ اب مرزائی بھی ان کا قیمتی اثاثہ بن جائیں اور پھر ان کے کہنے پر ختم نبوت پر یہ ڈاکے بھی ماریں، اور پھر ڈاکے مارنے کے بعد 3 دن وضاحت کرتے رہے جی کچھ بھی نہیں ہوا، مولوی نے انگلش نہیں پڑھی ہوئی اس لیے ان کو سمجھ نہیں آئی، انگلش پڑھے ہوتے تو پھر 3 دن کے بعد کہتے ہیں نہیں جی وہ کلرکوں نے غلطی کی، پھر کہتے ہیں نہیں وہ 36 بندوں نے غلطی کی، پھر وہ جمالی کہتا ہے کہ نہیں پوری اسمبلی بیڑا غرق ہو جائے۔ ہم تو وہاں صرف پوچھنے کے لیے گئے، ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم فیض آباد جا کر پوچھیں وہ ڈاکو کون ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات سنتے، ہمارا کھانا پانی بند کیا، پھر جو الزامات لگا ان کو روٹی کون دیتا ہے، ان کو کوئی اور لے آیا ہے۔